بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اونٹ کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیاطین سے کیوں تخلیق فرمایا، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا حکم ارشاد فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے لیے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع کیوں فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت مانگی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت کیوں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور ماہرین حیوانات نے اس کے کون سے طبی خواص بیان کیے ہیں، اور اونٹ کا شرعی حکم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کا ذکر قرآن میں کیوں کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اونٹ کو اپنے خواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں اونٹ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ترجمہ، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا۔ پیارے دوستو، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت اور بکریاں باعث برکت ہوتی ہیں، اور گھوڑوں کی پشانی میں یعنی کہ گھوڑوں میں خیر و برکت قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے۔ ناظرین محترم، اونٹ بڑی جسم والا جانور ہوتا ہے، اور اونٹ اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ وہ بھاری بوجھ اٹھا کر بلا تکلیف پاؤں پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور بیٹھ بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی چوہیا اونٹ کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ اسے لے جا سکتی ہے۔ اونٹ فرما برداری سے منہ نہیں موڑتا۔ اونٹ کی پشت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ انسان اپنا تمام ساز و سامان، کھانے پینے کی اشیاء، ضروری برتن، گدا، تکیا اور کپڑوں وغیرہ کے ساتھ سواری کر سکتا ہے۔ اسے ایسے لگے گا گویا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اونٹ اس مصنوعی گھر کو لے کر پھرتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے، اور اونٹ کو خشکی کی کشتی بھی کہا جاتا ہے اور ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو پانی پر صبر کرنے کی زبردست طاقت حاصل ہے، چنانچہ اگر اونٹ کو سفر میں 10 دن تک پانی نہ ملے تب بھی اونٹ صبر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اونٹ ہر اس گھاس کو کھا جاتا ہے جسے دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ اسی وجہ سے اونٹ کو تمام جانوروں کا صوفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے میں کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں کرتا۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ جس وقت اونٹ غصے میں ہوتا ہے تو وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ غصہ کی حالت میں اونٹ بد خلق ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور وہ بلبلانے لگتا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اونٹ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ اونٹ ایسا جانور ہے جس کے پتا نہیں ہوتا۔ شاید اسی وجہ سے اونٹ کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت پائی جاتی ہے اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور اونٹ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو مزے لے کر کھاتا ہے۔ اونٹ کو ان کانٹے دار جھاڑیوں کو ہضم کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیز کو ہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اونٹ جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے۔ اور اونٹ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ ترجمہ، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے۔ اور اونٹ کا شمار بھی چونکہ مویشی میں آتا ہے، اسی وجہ سے اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اونٹ کے باڑے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر اونٹ پانی وغیرہ پی کر آرام کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکری کے گوشت کے کھانے کے بعد وضو کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने के लिए मुतल्लक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऊँट के बारे में नमाज ना पढ़ा करो, इसलिए कि वो शयातीन का ठिकाना है। फिर बकरी के बारे में नमाज पढ़ने के मुतल्लिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसमें नमाज अदा किया करो, इसलिए कि बकरियां मुबारक होती हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, उलमाए किराम में ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करने में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू नहीं टूटता। और उलमाए किराम की कसीर जमात का इस पर इत्तफाक है और यही मज़हब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से खुलफाए अरबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का है। और ये जो हदीस के अंदर इरशाद फरमाया गया है कि ऊँट को अल्लाह तबारक व तआला ने शयातीन से तख्लीक फरमाया है, उलमाए किराम का कहना है कि इसका मतलब ये है कि ऊँटों के साथ शयातीन होते हैं। इसी वजह से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने से मना फरमाया। और बाज़ उलमा का कहना है कि इससे मुराद यह है कि ऊँटों के अंदर शयातीन की अखलाक व आदात पाई जाती हैं। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँटों को शयातीन से तख्लीक किया गया है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि हम ऊँटों पर जुल्म व सितम करें, इनको मारें पीटें और इनकी ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ ला दें, क्योंकि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक है। और जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह तबारक व तआला भी इस पर रहम करता है। और माहिरीन हवानात का ऊँट के तिब्बी खवास के हवाले से कहना है कि अगर ऊँट के बालों को जलाकर बहते हुए खून पर छिड़क दिया जाए तो खून बहना फौरन बंद हो जाता है। अगर ऊँट की चिचड़ी किसी आशिक की आस्तीन में बांध दी जाए तो उसका इश्क खत्म हो जाता है। ऊँट के पेशाब को नशा में मुब्तला आदमी को पिला दिया जाए तो उसका नशा उसी वक्त उतर जाता है। और ऊँट का गोश्त इंसानी जिस्म को ताकत फराहम करता है। इस जिगर के वरम में मुब्तला शख्स के लिए फ़ायदेमंद है, यानी जिसके जिगर पर सोजिश आ गई हो, अगर वो शख्स ऊँट का गोश्त खाए तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। और ऊँट को ख्वाब में देखने से मुतल्लिक अहले इल्म का कहना है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो 100 ऊँटों का मालिक हो गया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो बाइज़्ज़त लोगों का हुक्मरान बनेगा और इसे बहुत सा माल मिलेगा। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो बकरियों के रेवड़ का मालिक हो गया है या इसे कोई बकरी या ऊँट मिल गया है तो उसकी भी यही ताबीर होगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मवेशी छुपाए देखे इस हाल में कि उसने इन्हें चराने के लिए छोड़ दिया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे कोई ना कोई नेमत मिलेगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो अरबी ऊँटों को चरा रहा है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो अरब कौम का सरदार बनेगा। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि किसी शहर में ऊँट ही ऊँट हैं तो उसकी ताबीर ये होगी कि इस शहर में वबा और जंग वगैरह का खदशा है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ऊँट का मालिक हो गया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि उस शख्स को इज़्ज़त व अज़मत की दौलत नसीब होगी। अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम मखलूक़ात पर रहम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी ज़िंदगी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाही नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।